کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ انسپکٹر فہد کی نظریں مسلسل حارث پر جمی ہوئی تھیں۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا کسی نے تمہیں دھکا دیا تھا؟ حارث نے گہرا سانس لیا۔ اس کے ذہن میں رافع کا چہرہ، چھت کا منظر اور ہوا میں بکھرتی ہوئی اپنی کتابیں ایک لمحے میں گھوم گئیں۔ وہ سچ بولنا چاہتا تھا، لیکن اسی لمحے سسٹم کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ تجزیہ مکمل۔ موجودہ حالات میں سچ بولنے کا امکان خطرناک۔ وجہ دشمن ابھی تک آزاد ہیں جبکہ میزبان شدید کمزور حالت میں ہے۔ مشورہ معلومات عارضی طور پر خفیہ رکھیں۔ حارث نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ سسٹم صرف احکامات نہیں دے رہا بلکہ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کروا رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ انسپکٹر فہد نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق تلاش کر رہا ہو۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھا، اگر کچھ یاد آئے تو ہمیں فوراً اطلاع دینا۔ وہ دونوں پولیس اہلکاروں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہسپتال کے باہر رافع ایک درخت کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ زندہ کیسے بچ گیا؟ اس کے ساتھ کھڑا لڑکا بولا، ہم نے تو سمجھا تھا وہ مر گیا ہے۔ رافع نے غصے سے کہا، اگر اس نے پولیس کو میرا نام بتا دیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کوئی تیسرا شخص بھی دور کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا، چہرہ ہیٹ کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، ایوولوشن آخرکار فعال ہو گیا۔ پھر وہ خاموشی سے ہجوم میں غائب ہو گیا۔ اس رات حارث اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ نرس دوائی دے کر جا چکی تھی۔ اچانک پورا کمرہ چند لمحوں کے لیے نیلی روشنی سے بھر گیا۔ اس کے سامنے وہی شفاف پینل دوبارہ ظاہر ہوا۔ ایوولوشن سسٹم، ابتدائی ہم آہنگی مکمل۔ پہلا مشن جاری کیا جا رہا ہے۔ حارث نے بے اختیار پڑھنا شروع کیا۔ مشن 01، عنوان زندہ رہنا، مدت 7 دن، مقصد جسم کو 50% صحت تک پہنچانا، کسی پر بھروسہ نہ کرنا، اپنی نئی صلاحیت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ انعام 100 ایوولوشن پوائنٹس، بگنر سکل باکس، بنیادی جسمانی اپ گریڈ، ناکامی کی سزا، سسٹم مستقل طور پر غیر فعال ہو جائے گا۔ حارث چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ صرف زندہ رہنا ہی مشن ہے؟ سسٹم نے جواب دیا، کمزور انسان طاقت حاصل نہیں کرتا، جو پہلے زندہ رہنا سیکھتا ہے وہی طاقت کا مستحق بنتا ہے۔ حارث نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی، شاید میری زندگی واقعی بدلنے والی ہے۔ مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسی لمحے ہسپتال کے کمپیوٹر نیٹ ورک میں کسی نامعلوم شخص نے خفیہ طور پر اس کی تمام میڈیکل فائلیں چرا لی تھیں۔ کمپیوٹر اسکرین پر صرف ایک پیغام چمکا، سبجیکٹ H1 لوکیٹڈ، مانیٹورنگ سٹارٹڈ۔ دوسری طرف وہی پراسرار شخص جس نے ہسپتال کے باہر رافع کی باتیں سنی تھیں، شہر کی ایک پرانی عمارت کی چھت پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، اب کھیل شروع ہوا ہے حارث، دیکھتے ہیں تم منتخب کیوں کیے گئے ہو۔ جاری ہے۔